تعلیم جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ان سب چیزوں کی تعلیم ہے۔ جب یہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ بچوں کے عقائد، ہم سب کے عقائد اگر درست رہیں گے تو جو عبادات ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے۔ عقائد درست نہ ہو اور سارے کام اسلام کے ہوتے رہیں تو وہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ کام نہیں ہے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں 4 روزہ تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے۔ حالیہ فاضل طلبہ کے 300 طلبہ کی داخلے اور وہاں بلائے گئے کہ آپ حضرات آئیں مختلف مدارس سے اور تربیت حاصل کریں۔ اس میں کیا تربیت ہے؟ 2-3 باتیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الا اللہ میں گواہی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مستحق عبادت ہر اعتبار سے اللہ کی ذات ہے۔ ایک فرقہ ہے وہابیہ فرقہ، اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، کچھ لوگوں نے انہیں مان بھی لیا اور آج تک وہ فرقہ موجود ہے۔ دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ محمد سے مراد وہ محمد ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کے بطن سے، ابا کا نام خواجہ عبداللہ بن عبد المطلب، قبیلہ قریش، خاندان بنو ہاشم، اور سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا ہے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ یہ محمد رسول اللہ میں جو محمد بن عبداللہ ہیں، انہی کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آ سکتا۔ یہ آخری رسول اور آپ کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے قیامت تک۔ امت اجابت، امت دعوت، امت اجابت جس کو اللہ نے کلمہ توحید قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، امت اجابت۔ امت دعوت جس کے سامنے کلمہ آیا اور وہ قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، کافر ہی رہ گئے، دور ہی رہے۔ امت اجابت پر یہ فریضہ ہے کہ امت دعوت تک پہنچتی رہیں گے۔ تو بہرحال جو بھی امت ہوگی وہ آخری امت وہ حضرت جناب رسول کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو ختم نبوت اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے اجرائے نبوت باقی ہے یا نہیں. تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ اب جاری نہیں. نبوت کا سلسلہ اب جاری نہیں ہے. نبوت کا منصب جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پائے تکمیل کو. ایک بات تو یہ ہے, صحیح عقیدہ یہ. اب کچھ حضرات ہیں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا دعویٰ ہے کہ اجرائے نبوت باقی. اچھا اگر سوال ہو کہ کہاں تک باقی ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میری ہی ذات تک باقی, بس نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگ اس دعوے کو قبول بھی کر رہے. قادیان میں ایک بڑی جماعت بھی ہو گئی ہے. ابھی مرزا کے چوتھے خلیفہ اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ مسرور نامی لندن میں بیٹھ کر کے اس غلط دعوے کی تشہیر کر رہا. تو اب صحیح عقیدہ والوں پر یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس باطل عقیدے کو ختم کرنے کی پوری جدوجہد کریں. لکھا ہے کتابوں میں, حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے سوال کیا مرزائی سے کہ آپ نبی بن سکتے ہیں تو ہم کو نبی بننے میں کیا ہو. آپ کے حالات جو ہیں زندگی کے انتہائی خراب, وہ موجود کتابوں کے اندر, صدق و کذب مرزا جو بیان بحث آتی ہے, تو آپ سے تو بہتر ہے ہمارے حالات. تو ان کا کہنا ہوگا کہ نہیں, اب نبوت میری ذات تک محدود ہے, آگے کوئی نبی بن سکتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنی ذات کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اللہ حفاظت کرو. اسی طرح دوسرا لفظ ہے صحیح عقیدہ رفع و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. رفع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسد عنصری کے ساتھ, یعنی جسد مع الروح, یعنی روح بھی اور اسی بدن مبارک کے ساتھ آسمان پر اٹھا دیا. جسد کے ساتھ, ایسا نہیں کہ صرف روح کو اٹھایا, نہیں, اسی جسم کے ساتھ, جو ان کا جسم تھا دنیا میں, اس کے ساتھ اٹھایا ہے اور ابھی تک دنیا آسمان میں موجود ہے. نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں وہاں سے اترے. دمشق کے شرقی کنارے پر فرشتوں کے سہارے, کندھوں کے سہارے ہوتے ہوتے وہاں سے اترے, پھر وہاں سے زمین پر آئے. تو رفع نزول کا مطلب یہ ہوا. صحیح عقیدہ یہ ہے. مگر ایک غلط شخص تیار ہو گیا ہے جس کو ہم لوگ شکیل بن حنیف کہتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میرا رفع نزول ہو گیا, اور نیٹ پر بھی چھوڑ رکھا ہے اپنا بنا کر کے. اس سے پہلے مرزائی نے بھی دعویٰ کیا تھا. اور اب یہ, اور جانتے ہیں یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے, عورتوں کے درمیان میں بھی اس فتنے کی تشہیر شروع ہو گئی. ابھی پٹنے میں ایک آدمی سے مقابلہ ہو, یعنی ہاتھا پائی پہ ہو. تو رفع نزول, ظہور مہدی اور خروج دجال. ظہور مہدی کا مطلب یہ ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا ہے کہ
ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کی طرح، یعنی محمد مہدی، یعنی ہدایت یافتہ، یہ صفت ہے، ہدایت یافتہ ہو اور ان کا ظہور ہوگا، وہ مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا، اولیاء اللہ ان کو پہچان لیں گے، یہی امام مہدی ہے، وہ پھر امت کی امامت کریں گے۔ دجال کا خروج ہوگا، فتنہ پھیلائیں گے پوری دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی برکت سے وہ پگھلتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر سور کو قتل کریں گے، یہ صحیح عقیدہ ہی ہے۔ اب وہ غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا جو ذکر ہے حدیث شریف میں ہی مہدی۔ ان دو عقیدوں کو، غلط عقیدے کو پیش کر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہنگامہ یاجوج ماجوج تو ہے یہ، تو غلط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا مسئلہ ہوگا۔ تو بات تو بہت ساری ہے، مگر کہنے کا اصل منشا یہ ہے، ابھی ہم بھاگلپور میں تھے، آپ حضرات جانتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کو یہ مدرسہ انوار الاسلام میں بہت زمانے تک پڑھاتے رہے، جو ہمارے سرپرست مربی ہیں حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب دامت برکاتہم، یہ سب ساتھ رہے ہیں وہاں۔ تو انہی کی عیادت میں تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک جگہ ادھر بھی پورینی ہے، ایک جگہ جمگاؤں ہاٹ لگتا ہے، وہاں قادیانی نے انگلش میڈیم اسکول بھی قائم کر دی، اور وہ ایک مسلمہ ہی کو ٹیچر رکھا۔ اب اس جگہ کے جو کئی گاؤں ہیں مسلم گاؤں، وہاں کے بچے اور بچیاں اسی قادیانی کے اسکول میں پڑھنے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس فتنے کو عام کرنے کے لیے زمینی سطح پر محنت شروع کر دی۔ ہم نے اپنے بعض علماء سے پوچھا کہ رد قادیانیت کا لفظ جو آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ کہاں ہمارا مطالعہ نہیں ہے اس پر۔ مہدویت اور مسیحیت کا جو دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ ہاں اس مسئلے پر مطالعہ۔ تو اگر ہم نوجوان اسی طرح خالی ذہن رہیں گے اس فتنے سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پہلے رابطہ کے اغراض و مقاصد میں یہی ہے کہ صحیح العقیدہ، یعنی عقیدہ ہم سب کا درست ہو، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے، اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت ہو، اس کے لیے ہم کو چار جانب نگاہ دوانے پڑیں گے، اور کہاں کہاں مدرسے ہیں، بچے کتنے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سامنے آئے۔ اسی لیے ابھی جو مجلس عاملہ میں بھی اور مجلس عمومی میں بھی یہ بات آئی دارالعلوم دیوبند میں کہ اجتماعی امتحان کے اوپر زیادہ زور دیا جائے، اور یہ رپورٹ دارالعلوم دیوبند میں پہنچتی ہے۔ چنانچہ مجلس عمومی کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے مربوط مدارس کا ایک نظام ہوتا ہے، وہاں مجلس لگتی ہے، ان مجلسوں میں یہ ذکر ہوا کہ اس مدرسے کے اتنے طالب علم دارالعلوم کے اس جماعت میں داخل ہوئے، اور جس مدرسے کے داخل نہیں ہوئے ان کی نام بخاری کا ذکر ہوتا۔ اتنا تو کھل کے نہیں کرتے، لیکن یہ تو بات آئی کہ فلاں فلاں مدرسے سے یہاں داخل ہوئے، ان کا ایک اظہار ہوا، محنت کا اظہار ہوا، اور خود سمجھ لیں کہ بھائی جن کے مدرسے کے بچے کا داخلہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا، اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ مختلف اضلاع میں یہ اجتماعی امتحان کا پروگرام اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اور ان سال بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں چونکہ مدھیپورہ میں ہر سال بھی کوشش میں تھے کہ کسی طرح ذیلی شاخ قائم ہو جائے، تو سمجھیے کہ نہیں
ہم سب کا کام یہ ہے کہ پورے علاقے میں اور فکر کرنا ہے کہ مدرسے ہیں تو بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، ہم ان کے ذمہ دار سے ملاقات کرتے رہیں گے، اور جہاں جہاں مکاتب قائم نہیں ہے اور ضرورت ہے یہاں مکاتب قائم کرنے کی تو وہاں ہم سب ان کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ ابھی ان کی عورتیں بھی گشت کرنے لگی ہیں ان غلط عقیدے کی تشہیر میں، اب آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کے یہاں مہینے 2 مہینے میں مردوں کے اجتماعات کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہونا چاہیے اپنے محلے میں، اور قرآن کریم کا حلقہ بھی لگنا چاہیے۔ آپ مسجد نبوی میں جا کر کے دیکھیں کہ حلقہ لگا ہوا ادھر بھی اور مشق ہو رہا قرآن کریم کا۔ اپنے یہاں جیسے دیکھیے ابھی سمن پورہ میں مجلس میں درس قرآن مکمل ہوا تھا تو اس میں ایک اجتماع ہوا، تو اس میں بات آئی کہ ہم میں بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ سال پورا ہو جاتا ہے مگر ایک ختم بھی قرآن کریم مکمل طور پر نہیں کر پاتا، بس ایک سورہ ادھر ایک سورہ ادھر ایک سورہ ادھر پڑھ لیا بس ہو گیا۔ ہم سب کو قرآن شریف کم از کم مہینے میں 2 ختم ہو، نہیں تو 1 ختم تو ہو، نہیں تو 2 مہینے بھی تو ختم ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رب اللہ برکتہ جو سابق صدر تھے رابطہ مدارس اسلامیہ کے، انہی کے ساتھ رہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دارالعلوم سے آیا خط کہ تم ساتھ رہے ہو، یہ ذمہ داری تو سونپی جا رہی ہے۔ مجھے نے اس نے دن رکھ کے سونپ دیا، آپ حضرات دعا دیتے رہیں کہ یہ کام ہوتا رہے، حد کے ساتھ رکھے یہ کام ہوتا رہے۔ تو وہ فرماتے تھے بار بار کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، کیا مطلب؟ جیسے فکر کا لفظ تتفکرون یہ سب ہے فکر کی دعوت ہے بار بار، تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو فکر کہاں سے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کہنے کا اصل منشا یہی ہے کہ مدرسے کے قیام کا مقصد تعلیم و تربیت۔ تعلیم میں یہ اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تربیت میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ذہن بھی اسی نہج سے لے کر کے چلیں۔ بعض مدارس میں اللہ معاف فرمائے ہم سب کو کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی صلاحیت ایک طرح تو ہوتی نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکایت نقصان پہنچانے کا ایک ذہن، تو اس سے یہ ہے کہ تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس تفسیر بغوی میں وہ روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، فتنہ سے ڈرو، بچتے رہو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو ظالم ہے خاص طور پر انہی کو فتنے کا اثر پہنچے، ایسا نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ مفسرین نے کئی قول بیان کیا، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ کلام میں تفرقہ اور اختلاف کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کسی ایک مسئلے کو فکر کے ساتھ لے کر کے بیٹھ رہے ہیں مگر یہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں ایک فکر ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، مگر اسی میں ہم سب کا بسا اوقات ایسا اختلاف ہو جاتا ہے، بڑھتے عجیب قسم کا تفرقہ ہے۔ یہ تفرق فی الکلام ٹھیک ہے، رائے کا اختلاف یہ الگ چیز ہے، مگر اس اختلاف کو مخالفت میں بدل دینا یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ ہم لوگوں کو ڈانٹتے بھی رہتے تھے، کہتے بھی رہتے تھے کہ دیکھو مدرسہ نام ہے 3 چیزوں، ایک منتظم یعنی محترم کا، پھر دوسرے اساتذہ کا، پھر تیسرے طلبہ کا۔ طلبہ اساتذہ کی بات مانے، اساتذہ اپنے منتظم اور محترم کی بات مانے، یا محترم اپنے اساتذہ کی رعایت رکھے، اساتذہ اپنے طلبہ کے اوپر شفقت کی نگاہ رکھے، تو انشاءاللہ نظام بنتا چلا۔
کسی ایک میں خرابی آئی تو نظام بگاڑ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تعلیم و تربیت میں خوب محنت، اخلاص کے ساتھ محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مجلس کا قیام بننا ہے اللہ اس میں خیر برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہم آئے ہیں اور کئی طلباء یہاں کے سبلپور مدرسہ جامعہ مدنیہ سبلپور بھی پڑھنے کے لیے گئے، یہ بھی وہاں پڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں حضرت مولانا رضا الرحمان صاحب، یہ درسی ساتھیوں ہیں، اور یہ حافظ اسرافیل صاحب، یہ فتنہ مدرسہ میں وہ بھی حفظ کرتے تھے، ہم بھی حفظ کرتے تھے۔ آج خوشی ہوئی کہ سب سے ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم نہیں ہوا حافظ اسرافیل صاحب؟ وعلیکم السلام۔ یہ سب خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سب سے ملاقات ہو۔ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، جنت میں بھی ملاقات ہو، زیارت ہو۔ یہ کچھ نکلا ہے، مخارج حروف نکالنے کا طریقہ صاف تو نہیں آیا ہے۔ ہم جہاں جا رہے ہیں آج کل لے کے جاتے ہیں، تو اپنے مدرسے میں چند منٹ، جیسے مولانا بھی آئے تو وہ بول رہے تھے کہ 5-10 منٹ مشق کا بھی ایک روایت ہے۔ مشق جو نہیں ہوتا ہے، بہت کیسے نکالا جائے، تو کیسے، عین کیسے، شین کیسے نکلے، اس طرح فائدہ تو آتا ہے، مگر چونکہ وہ منظر عام پہ نہیں آتا اس لیے نہیں ہو پاتا، اس لیے کروایا ہے تو رکھ لیں گے۔ اگر آپ نے اپنے مدرسے میں رکھنا چاہیے، یہ ہی کروایا، یہ پورا سب الف سے لے کر کے یاد تک ان کے مفارق میں کروا لیجیے گا۔ مولانا نے چاہتے ہیں یہ ایک سیٹ، اگر یہ اس طرح کا نکل جائے تو وہ ٹھیک رہے گا دیکھنے میں۔ اپنے مدرسے میں ایسے کروا دیجیے، لیمنیشن کرا کر کے جس میں اسی الف سے یاد ہے۔ دفتر تو جو ہے یہاں صدر صاحب مفتی جاوید اشرف صاحب سے ہم مخاطب مفتی صاحب، ایک تو وہ ہم انشاءاللہ بنا دیں گے، دفتر کا جو ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک بورڈ وہاں جو ہے لٹک جائے، ایک چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے جو ہے مخصوص ہو جائے، اور صدر صاحب کا ہوا کوئی نہیں رہیں گے، لیکن آپ کے یہاں ایک سیکریٹری جو شاہ صاحب کا نام دیا ہے، ان کے پاس سارے کاغذات ہر وقت کوئی اگر فارم اگر لینا چاہے، کوئی جمع کرنا چاہے، اسی طرح سے جیتا پور میں جنرل سیکریٹری صاحب وہاں ایک دفتر ہوں، اور دفتر کا وہاں بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اور جو نائبین ہوں تو نائبین جو بھی ہیں سیکریٹری اور صدر، نائبین سیکریٹری وہ خود ایک دفتر ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ تمام مدرسے جو ہے باہم مربوط ہو جائے، ایک ساتھ سر مل جائے، اور جو مدرسے دارالعلوم سے مربوط ہوں گے اس کے لیے یہ کاغذات فارم رکنیت، فارم برائے معلومات، یہ دو کاغذات ہیں، فارم رکنیت ہے، فارم برائے معلومات ہے، یہ دو پورٹ کر دیں، نتیجے امتحان سالانہ پورٹ کر دیں، اور ایک درخواست۔ یہ چاروں کاغذ جو ہے آپ یا تو جنرل سیکریٹری کے پاس جمع کروا دیں، یا یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس یہاں جمع کروا دیں۔ اگر نائبین صدر ہیں تو ان کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری ہے، اگر وہ یہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ ان سے کاغذات اس حلقے کا لے لیں اور آپ یہاں پہنچا دیں یا وہاں پہنچا دیں۔ اب یہ ہے کہ جنرل سیکریٹری کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ ان سارے کاغذات کو جمع کرنے کے بعد وہ ہم تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں دراصل یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ مدرسوں نے جو ہے سب مل کر کے ہم لوگوں نے ایک آدمی کو طے کیا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بیچ میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ بہار کے صدر محترم اور جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کے معاون محتمم جناب حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں، جو
چیتا اس مدرسوں کا بھی اور نائبین میں جو ہے قاری مرسلین صاحب نقوی مدھی پورہ بلاک، مولانا عبید اللہ صاحب مدھیری، مولانا محمد عیسیٰ صاحب نعمانی کمارکھا بلاک، قاری محمد اعجاز صاحب داوڑ ابراہیمی بہاری گنج، یہ 4 نائبین صدر۔ اور سیکریٹری میں مولانا فیروز صاحب قرینی بلاک، قاری حفظ الرحمان صاحب، مولانا نوشاد ثابت صاحب، قاری مبارک صاحب جامعہ شنکرپور، یہ 4 نام سیکریٹری میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ کہنا چاہیں؟ قاری حفظ الرحمان صاحب آ گئے، قاری حفظ الرحمان صاحب کا نام آ گیا، سنگیشور بلاک، جی